پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی وادی جہاں کئی ہزار انسانوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک بزرگ پہاڑ پر چڑھ کر دعا کرنے لگے، جس کے نتیجے میں وہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی اور وہ مردے زندہ ہو گئے۔ وہ بزرگ کون تھے اور اس قوم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز ہے، جس کے معنی بڑھیا کا بیٹا ہے، اور آپ علیہ السلام کو ہی ذوالکفیل بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل آپ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ ناظرین، آپ کا لقب ذوالکفیل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 علماء کرام کو پالا، جن کو قتل کرنے کے لیے یہودی قوم آمادہ ہو چکی تھی۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہ ہزاروں افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ سب مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ شکر بجا نہیں لاتے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو شام میں ایک شہر کے رہنے والے تھے۔ جب وہاں طاعون کی وبا آتی تو مالدار لوگ باہر نکل جاتے اور غریب و نادار لوگ وہیں رہ جاتے، اور زیادہ وہی لوگ مرتے تھے جو شہر میں باقی رہ جاتے تھے۔ اس طرح مالدار کہتے کہ اگر ہم شہر میں رہ جاتے تو زیادہ مرتے، اور غریب لوگ کہتے کہ اگر ہم باہر نکل جاتے تو ہم کم مرتے۔ الغرض، ایک بار انہوں نے یہ اجتماعی فیصلہ کیا کہ اگر اب یہ وبا پھوٹی تو سب لوگ باہر نکل جائیں گے۔ چنانچہ جب انہیں احساس ہوا کہ وبا پھوٹنے والی ہے تو سب لوگ موت کے ڈر سے گھروں سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور مختلف علاقوں میں پھرتے پھراتے ایک شہر میں آ پہنچے، جس کے رہنے والے اسے چھوڑ چھاڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ انہوں نے اس شہر میں رہائش رکھ لی اور خوش و خرم رہنے لگے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس شہر میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کے درمیان میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے کہا، موتو جمیعاً، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس خوفناک اور بھیانک چیخ کو سن کر سب بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک ہی مر گئے، جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق 70,000 تھی۔ جب آس پاس کے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہ وہاں پہنچے، لیکن ان ہزاروں انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کون کرتا؟ اس لیے انہوں نے ان کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی۔ ان کی لاشیں گل سڑ گئیں، صرف وہاں ہڈیاں رہ گئیں۔ اب کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر غم زدہ ہوئے اور آپ دیدہ ہو گئے، اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے اپنا شہر چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے اتنا پیار تھا، یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتری کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سننے کے بعد فوراً ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ یہ کہہ دے کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرمایا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لوگ یہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ لوگ اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور ایک عرصے تک زندہ رہے۔ ناظرین، بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ طاعون کی بیماری ان لوگوں کے لیے سزا کے طور پر آئی تھی، کیونکہ ان کے پیشوا اور رہبر نے ان کو جہاد کے لیے شہر سے نکلنے کا حکم دیا، تو انہوں نے بہانہ کیا کہ جنگی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور اس طرح انہوں نے جنگ میں جانے کے حکم سے روگردانی کی۔ اس پر یوں ہوا کہ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اور جس بہانے سے وہ جنگ سے فرار چاہتے تھے، انہیں اسی میں مبتلا کر دیا گیا اور ان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر طاعون سے نجات کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن سب کے سب بیابان میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نابود ہو گئے۔ اس واقعے کے ایک عرصے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے خدا سے خواہش کی کہ انہیں زندہ کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ سب لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔